إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تزلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. ہم اس دنیا میں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ نہ کچھ پاتے ہیں اور نہ کچھ کھوتے ہیں. یہ پیغام ہمیں قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دیتے ہیں، لیکن یہ پیغام ہمیں سمجھ نہیں آتا. اس پیغام کو سمجھانے کے لیے پاکستان میں پچھلے مہینے ہونے والے ایک واقعہ کا میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، اور پھر اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھتے ہیں. اکتوبر میں امریکہ سے خاتون پاکستان آئیں اور اپنے دوسرے شوہر سے ملنے کے لیے آئیں. اس سے پہلے ان کی شادی ہوئی تھی. امریکہ میں بڑی امیر و کبیر خاتون تھیں، بہت مال تھا. پہلے شوہر کا کسی وجہ سے کسی حادثے میں انتقال ہو گیا، پھر کسی اور شخص سے ملاقات ہوئی، پاکستانی، اس سے شادی ہو گئی. وہ شخص راولپنڈی میں رہتا تھا. دونوں نے کچھ عرصے زندگی ساتھ گزاری، پھر آپس میں جھگڑا ہو گیا، کیونکہ جو شخص تھا، جیسا جہاں میں نے واقعہ پڑھا اس کے مطابق وہ شخص بہت لالچی تھا اور اس کی نظر اپنی بیوی کے مال پر تھی. بیوی ناراض ہو کر واپس چلی گئی. پھر اس نے کسی طرح اس کو واپس بلایا کہ چلو آؤ ہم بیٹھ کے کچھ بات چیت کرتے ہیں اور اس معاملے کو نمٹاتے ہیں. جب شادی ہوئی تو زندگی ساتھ گزارتے ہیں. وہ عورت 40 اور 50 کے بیچ میں تھی. اس کے آلریڈی 3 بیٹے تھے، امریکہ میں رہتی تھی، بچے بھی امریکہ میں رہتے تھے. وہ پاکستان آئی، اپنے شوہر کے ساتھ ملی، اس کے ساتھ کوئی بات چیت ہوئی. معاملہ یہ تھا کہ شوہر نے راولپنڈی میں کوئی بنگلہ تھا اس کا جو کروڑوں روپے میں تھا، اس کو ہتھیانے کے چکر میں تھا. اس چکر میں جھگڑا ہوا. پھر جب وہ آئی پھر جھگڑا ہو گیا. پھر شوہر نے ایک بیک اپ پلان تیار کیا ہوا تھا کہ اگر جھگڑا ہو گیا تو پھر میں اس کو کیسے ٹھکانے لگاؤں گا. اس نے آلریڈی اپنے باپ کے ساتھ، یعنی اپنے بوڑھے باپ کے ساتھ مشاورت کی ہوئی تھی. اس بوڑھے باپ نے اس کو بولا بیٹا پاکستان میں کوئی کام مشکل نہیں ہے، 50,000 روپے میں بندہ ٹھکانے لگ جاتا ہے. جب اس کا جھگڑا ہو گیا تو اس نے اس کو قتل کیا. شوہر نے اپنی بیوی کو قتل کیا. اپنے باپ کو بلایا، پلان پہلے سے طے تھا. باپ نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے. اس نے اپنے باپ نے پرانے ملازم کو فون کیا. وہ اس شہر سے نکل کے دوسرے کسی چھوٹے شہر میں گئے.
وہاں سے ملازم کو لیا، اس کی بہن کے گھر پہ گئے اور اس کی بہن کے گھر پہ جا کے مکان میں کھدائی کی اور اس کی لاش کو دفنا دیا۔ جب وہ کچھ عرصے تک واپس نہیں پہنچی امریکہ تو اس کے بچوں نے رابطہ کیا، رابطہ نہیں ہوا، اس کے بچوں نے پریشان ہو کے پاکستان میں FIR کٹوا دی۔ پولیس حرکت میں آئی، لیکن اتنی حرکت میں نہیں آئی، بعد میں وہ بچے چونکہ امریکی تھے، انہوں نے امریکی سفارت خانے کے تھرو پریشر ڈلوایا اور پھر پوری کی پوری مشینری جو ہے ہماری حرکت میں آ گئی۔ یہ اکتوبر میں وہ عورت آئی تھی اور 30 دسمبر کو پورا کیس کھل کے سامنے آ گیا، آلۂ قتل بھی مل گیا اور لاش بھی مل گئی۔ پولیس اس شخص تک بھی پہنچ گئی، اس کے باپ تک بھی پہنچ گئی، اس کے ملازم تک بھی پہنچ گئی، ملازم کی بہن کے گھر بھی پہنچ گئی اور اس کے گھر کی کھدائی کر کے لاش بھی نکال لی۔ اگر آپ اس پورے معاملے کو دیکھیں تو جھگڑا کیا تھا؟ جھگڑا یہ تھا کہ وہ کروڑوں روپے کا جو مکان ہے وہ اس کا شوہر ہتھیانا چاہ رہا تھا۔ وہ عورت آلریڈی کروڑ اربوں کی مالک تھی، لیکن اس نے کہا یہ مکان میں اس کو نہیں دوں گی۔ وہ آئی، جھگڑا ہوا، وہ جھگڑے میں وہ عورت اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ وہ شوہر جو اس کروڑوں روپے کے مکان کو ہتھیانا چاہ رہا تھا، اس نے اس کو قتل تو کر دیا اور سمجھا کہ اب میں اس کا مالک بن جاؤں گا، لیکن بہرحال پولیس اس تک پہنچ گئی اور اس کو بھی موت اور عمر قید کی سزا کا سامنا ہے، کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ اس کا وہ بوڑھا باپ جو اس بڑھاپے کی عمر میں اس کو چاہیے یہ تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو سمجھاتا کہ بیٹا کیا کرے گا اتنے کروڑوں کا، اگر تو یہ قتل کرے گا دنیا میں بھی رسوا ہو سکتا ہے، آخرت میں تو پکڑا ہی جائے گا۔ اس باپ کو اپنی بزرگی کا خیال نہیں آیا اور اس نے بھی دنیا اور مال کی محبت میں اپنے بیٹے کو غلط مشورہ دیا کہ 50,000 روپے میں پاکستان میں کوئی بھی کام ہو سکتا ہے۔ اس بوڑھے باپ نے اپنے ملازم کو انوالو کیا، اس ملازم کو بھی خیال نہیں آیا کہ میرا مالک یا میرا جو بھی باس تھا وہ مجھے غلط کام کرنے کو کہہ رہا ہے تو مجھے غلط کام میں ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ میں کیوں کسی کے قتل کے اندر شامل ہوں یا اس سازش میں شامل ہوں، لیکن وہ بھی شامل ہوگی، یقیناً اس کو بھی کچھ لالچ دیا گیا ہوگا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہ عورت بھی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ وہ شوہر جو اس کروڑ روپے کے مکان پر قبضہ کرنا چاہتا تھا، اس شوہر کا بوڑھا باپ اور اس شوہر کے بوڑھے باپ کا ملازم، یہ تینوں اس وقت جیل میں سزائے موت یا عمر قید کا انتظار کر رہے ہیں، اور وہ کروڑ روپے کا مکان وہیں رکھا ہوا ہے، وہ کسی کے کام نہیں آیا، وہ کسی کے کام نہیں آیا۔ اس لیے میں نے اپنی بات کا آغاز کیا تھا کہ ہم دنیا میں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، نہ کچھ پاتے ہیں اور نہ کچھ کھوتے ہیں۔ ہم دنیا میں بڑی بڑی چیزیں دیکھتے ہیں، دیوار چین دیکھتے ہیں، اہرام مصر دیکھتے ہیں، موئنجو داڑو کی تہذیب دیکھتے ہیں، قوم عاد کے پہاڑوں کو تراشے ہوئے گھر دیکھتے ہیں، اور بڑی بڑی چیزیں ہیں، لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں یہیں رہ گئیں، اور جو ان چیزوں کے پیچھے میری میری کرتے ہوئے لڑتے رہے وہ بھی چلے گئے، ان کے بعد بھی میری میری کرتے رہے اور لڑتے ہوئے دنیا سے چلے گئے۔ اصل جھگڑا کیا، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان لکل امت فتنۃ، ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے، وان فتنۃ امتی المال، اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ یہ بات میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھی کہ ہم علماء کے پاس لوگ اپنے مسائل لے کر آتے ہیں، سب سے بڑا جو مسئلہ ہمارے پاس آتا ہے، یعنی سب سے زیادہ تعداد میں، وہ شادی کے مسائل پر آتا ہے، اور دوسرا جو بڑا مسئلہ آتا ہے وہ وراثت اور مال کے جھگڑوں کا آتا ہے۔ اور ہم دیکھتے بھی ہیں، اپنے خاندانوں میں بھی دیکھتے ہیں، اپنے شہروں میں بھی دیکھتے ہیں، اپنے اطراف میں بھی دیکھتے ہیں کہ یہ جھگڑے، یہ مال کے جھگڑے، اس نے اس کی زمین پہ قبضہ کر لیا، اس نے اس کے کیس پہ کر دیا، وہ کرائے کے مکان پر تھا، اس کو اٹھانے کے لیے اس سے کہا میں نہیں اٹھوں گا، وہ کیس کر کے بیٹھ گیا، اس نے جو ہے کسی کی زمین پہ دعویٰ کر دیا، کیس پھنس گیا، وہ رگڑتے رگڑتے میری میری کرتے کرتے دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن نہ کچھ لے کر جاتے ہیں، نہ کچھ کھوتے ہیں، نہ پاتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، اور بار بار اللہ تعالیٰ قرآن میں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں کثرت کی موت نے، کثرت کی دوڑ نے ہلاکت میں ڈال دیا، یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کر لی۔ یہ مال، اگر آپ اس کو غور سے، اس مال جو چیز ہے اس دنیا میں، اس پہ غور کریں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے جنت میں جانے کا بھی باعث بن سکتی ہے،
اور یہ انسان کے لیے جہنم میں جانے کا باعث بھی بن سکتی ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی محبت انسانوں کے دلوں کے اندر ڈال دی، مال کی، عورتوں کی، گاڑیوں کی، جائیدادوں کی، کھیتیوں کی، نشان زدہ گھوڑوں کی. گاڑی سے مراد نشان زدہ گھوڑوں کی. اس زمانے میں گھوڑے ہوتے تھے، آج سواریاں ہیں، گاڑیاں ہیں. یہ اللہ نے ہمارے اندر ڈال دی ہیں. اصل ہمارے امتحان یہی ہے کہ ان محبتوں کو ہم اللہ کی محبت سے بڑھا لیں یا ان محبتوں کو اللہ اس کے رسول کی محبت کے تابع کر لیں. تو جس نے تابع کر لیا تو یہ مال اور یہ ساری چیزیں اس کے لیے جنت میں جانے کا باعث بن گئی. ایک نیک بیوی، ایک صالحہ بیوی، اللہ کے نبی فرمایا المرأۃ الصالحہ، دنیا کا بہترین متاع المرأۃ الصالحہ، ایک نیک بیوی ہے. یہ بھی ایک نیک بیوی ہو، آپ کے بچوں کی اچھی تربیت کرے، آپ کو اچھی چیزوں کی طرف راغب کرے، آپ کے لیے نیکی کا باعث بنے، کتنی بڑی نعمت ہے. یہ اولاد اگر یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، یہ اولاد ہمارے لیے آخرت میں جنت میں جانے کا باعث بن جائے تو کتنی بڑی نعمت ہے. لیکن یہی اولاد اگر گناہوں میں پڑ جائے، یہی اولاد اگر بدعتوں میں، فسق فجور میں، شرک مشرکانہ اعمال میں پڑ جائے تو کتنا بڑا وبال ہے کہ اگر ماں باپ نے اس کی تربیت نہیں کی تو ماں باپ کی ذمہ داری تھی، یقیناً ماں باپ بھی ذمہ دار ہوں گے. اسی طرح مال ہے، یہ مال اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور جو لوگ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے اور اللہ نے ان کو مال کی نعمت دی تو اللہ تعالی کی رحمت سے وہ اس میں کامیاب بھی ہو گئے. جیسے عثمان غنی رضی اللہ عنہ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کبھی بھی کال ہوتی، مسلمانوں کو کی ضرورت ہوتی، مال پیش ہو جاتا. یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کو اس کا کوئی عمل نقصان نہیں دے گا. عثمان فی الجنہ، عثمان جنت میں. لہذا یہ مال فی نفسہ ہی حرام نہیں ہے، بری چیز نہیں ہے. اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس سے آپ دنیا بھی اچھی کر سکتے ہیں، اس سے آپ آخرت بھی کما سکتے ہیں. لیکن جب یہ مال اتنا اس کی محبت بڑھ جائے، اتنی محبت بڑھ جائے کہ نہ انسان یاد دیکھے کہ اللہ کو جواب دینا ہے، نہ انسان یہ دیکھے کہ بھئی یہ حلال کا ہے کہ حرام کا، نہ انسان یہ دیکھے کہ یہ میرا یا کسی اور کا، تو یہ مال تو وبال ہے. یہ مال تو وبال ہے. اور اسی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لو کان ابن آدم، اگر ابن آدم کے لیے وادی من ذہب، ایک وادی ہوتی ذہب کی، سونے کی، تو وہ کہتا ہے کہ میرے پاس 2 وادیاں ہوں، تو 3 وادیاں ہوں. لیکن اللہ کے نبی نے آگے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کا جو منہ ہے وہ تو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے. کیونکہ اللہ نے مزین کر دی نا. جب اس نے اس محبت کو، اس چیز کو اللہ کے تابع نہیں کیا، اللہ کے احکامات کے تابع نہیں کیا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو یہی ہوگا کہ میری میری میری، اور اگرتے دنیا سے چلے جائیں گے، پھر ہمارے بعد والے آئیں گے. اور اسی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ اپنے صحابہ سے پوچھا تم میں سے کون ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے صحیح مسلم کی، آپ نے فرمایا تم میں سے کون ہے جس کو اپنے مال سے زیادہ اپنی وارثین کے مال سے محبت ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں کون ایسا ہو سکتا ہے، ہر شخص کو اپنے مال سے محبت ہے، ہم تو اپنے مال سے محبت کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تو جان لو کہ تمہارا مال وہ ہے جو تم نے اللہ کے پاس بھیج دیا، اور وارثین کا مال وہ ہے جو تم نے ان کے لیے چھوڑ دیا. آج جتنا مال ہم جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اچھا مال کمانا غلط نہیں ہے، مال جمع کرنا غلط نہیں ہے، ایک دکان سے دوسری دکان کرنا، ایک فیکٹری سے دوسری فیکٹری کرنا، ایک جائیداد سے دوسری جائیداد بنانا نہ منع ہے، نہ حرام ہے، نہ ممنوع ہے، اور نہ مکروہ ہے. بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں تعلیم دی، یہ سبق دیا کہ اگر کوئی شخص ہے اس کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے لیے کچھ نہ کچھ جمع کر کے جائے، اگر وہ کر سکتا ہے حلال ذریعے سے. جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں جمعے کے دن ہی ہم پڑھتے ہیں، اصحاب سورۃ الکہف پڑھتے ہیں. اس میں موسیٰ علیہ السلام جب خضر علیہ السلام کے ساتھ گئے ایک بستی میں، اس بستی والوں نے ان کو انکار کر دیا، فابوا یضیفوہما، کہ ہم نہ پانی پلائیں گے نہ کھانا کھلائیں گے. جبکہ دستور یہ تھا، عرف یہ تھا کہ کوئی شخص کسی علاقے میں جائے گا، بستی میں جائے گا، تو بستی والے اس کو پوچھیں گے بھائی
کوئی نہ کوئی مہمان خانہ ہوگا، کوئی نہ کوئی آگے بڑھ کے کھانا دے دے گا، پانی پلائے گا. انہوں نے انکار کر دیا. اب خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک گھر ہے یتیم بچوں کا، ان یتیم بچوں کے گھر کی دیوار گر گئی ہے، تو وہ آگے بڑھے، ان کی دیوار کو بنانا شروع کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ بھائی انہوں نے تو ہمیں پانی نہیں پوچھا، کھانا نہیں پوچھا، کوئی اجرت ہی مانگ لیتے، ایسی فری فنڈ میں دیوار بناؤ گے؟ وہاں پہ آ کے خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ بھائی اب رک جاؤ، میرا تمہارا اور ساتھ نہیں چل سکتا، میں نے تمہیں پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تم صبر نہیں کر سکتے. بہرحال وہ ایک الگ معاملہ. لیکن اس سے ہمیں فائدہ یہ پتا چلا کہ جب خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو اس واقعے کی تعویل بتائی جو سورہ کہف میں ہی ہے، تو کیا بتائی؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کیونکہ میں یہ دیوار اللہ کے حکم سے اس لیے بنا رہا تھا کہ ان دونوں بچوں کا جو والد ہے وہ نیک ہے. اور ان کے والد نے کیا کیا تھا؟ ان کے والد نے، ان دونوں بچوں کے والد نے اپنے اس دیوار کے نیچے مکان کے اندر خزانہ چھپایا ہوا تھا اپنے بچوں کے لیے، کہ جب یہ بچے جوان ہو جائیں وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا، پھر وہ اس خزانے کو نکالے. جب بچے بڑے ہو جائیں گے، مکان کی دوبارہ تعمیر کریں گے، شادی کے لیے مکان کو رینوویٹ کریں گے، کمرے بنائیں گے، کھدائی کریں گے، تو لامحالہ چیزیں باہر آئیں گی. جب باہر آئیں گی تو اس وقت بچے بالغ ہو چکے ہوں گے، سمجھدار ہو چکے ہوں گے، اس مال کو سنبھال لیں گے. اگر اس مال کو اس وقت یتیمی کی صورت میں نکل آتا ہے تو وہ بستی والے جو کسی کو پانی پوچھنے کو تیار نہیں ہے، کھانا دینے کو تیار نہیں ہے، وہ اس مال پہ قبضہ کر لیتے اور یتیم بچے بےچارے مچلتے رہتے، کوئی سننے والا نہ ہوتا. اللہ نے حفاظت کی، جس سے علماء نے کہا کہ اللہ نے حفاظت اس لیے کی، اور ہمیں پتہ چلا ایک تو اس لیے کی کہ ماں باپ نیک تھا، اور اس سے ہمیں پتہ چلا کہ اگر یہ عمل ناپسند ہوتا، معیوب ہوتا، دین میں مکروہ ہوتا، حرام ہوتا، تو پھر اس کا ذکر نہیں ہوتا کہ باپ نے مال چھپایا اور اللہ نے اس مال کی حفاظت کر دی، پھر تو مال کی حفاظت نہیں ہونی تھی. تو یہ تو ہر ماں باپ کا فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے، ان کے مستقبل کے لیے ایک اچھا سامان مہیا کرے کہ ان کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، محتاجگی کا سامنا نہ ہو. تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. قباحت ساری اس بات پر ہے کہ انسان کو اپنے مال سے محبت زیادہ ہونی چاہیے بجائے یہ کہ وارثین کے مال کی. اور اپنا مال کون سا ہے؟ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عبداللہ بن شخیر رضی اللہ عنہ اس کا روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، تلا سورہ تکاثر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ تکاثر کی تلاوت کی آپ نے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا اے ابن آدم، اے ابن آدم، فرمایا یقول ابن آدم کہتا رہتا ہے مالی 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 مالی، میرا مال میرا مال میرا مال میرا مال. اور آپ نے فرمایا حل لکا یا ابن آدم، تمہیں کیا ہو گیا ابن آدم، آدم کی اولاد، تمہارا مال تو وہ ہے ما اکلتا فافنیتا، جو تم نے کھا لیا اور ضائع کر دیا، وما لبستا فابلیتا، اور جو تم نے پہنا اور پرانا کر دیا، وتصدقتا فامزیتا، اور جو تم نے اللہ کے راستے میں صدقہ کیا اور وہ اللہ کے پاس جمع ہو گیا ہے یا ختم ہو گیا. یہ تمہارا مال ہے. اس کے علاوہ تمہارا کیا مال ہے دنیا میں؟ یہ تو وارثین کا مال ہے، یہ تو تمہارے بعد میں آنے والوں کا مال ہے، اور تم ان کے مال کے لیے اپنی عاقبت خراب کر رہے ہو. تو میری بات کا، ساری بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم بھی جن مسائل میں گھرے ہوئے ہیں اور جن مسائل کا شکار ہے، اور ہو سکتا ہے ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں جو جن کے خلاف یہ ظلم ہو رہا ہو، یا اللہ نہ کرے وہ ظلم کرنے والوں میں سے ہو، تو اس بات کو دیکھ لیجئے کہ ہمارا مال صرف اتنا ہے کہ جو ہم نے کھا لیا اور ضائع کر دیا، نہیں نکال دیا، اور جو ہم نے پہن لیا اور وہ سیدھا کر دیا، اور جو ہم نے اللہ کے پاس صدقہ کر کے جمع کرا دیا، اس کے علاوہ یہ مال ہمارا نہیں ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سارے کروڑوں لاکھوں اربوں یہی رہ جائیں اور ہم میری میری کر کے اپنی زندگی گزار دیں، اور دوسروں کا حق بھی مارتے رہیں، ان پہ ظلم بھی کرتے رہیں، ناانصافی بھی کرتے رہیں، جب اللہ کے پاس جا کے کھڑے ہوں تو تباہ برباد ہو جائے. کیونکہ یاد رکھیں کہ ہم دنیا میں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، نہ کچھ پاتے ہیں نہ کچھ کھوتے ہیں، سب دنیا کا سامان دنیا میں رہ جاتا ہے. اصل چیز جو ہمارے ساتھ جاتی ہے وہ چیز ہمارے معاملات ہیں. ایک ایمان یعنی اسلام ہمارے ساتھ جائے گا، اور ایک ہمارے معاملات ہمارے ساتھ جائے گا. یہ دو چیزیں ہیں جو ہمارے ساتھ جائیں گی، باقی کچھ ہمارے ساتھ نہیں جائے گا. ایمان یقیناً توحید ہے، یقیناً سنت کی اتباع ہے، یقیناً احکام اسلامی پر عمل ہے، اور معاملات جس طرح ہم لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں،
مال کا معاملہ ہے، اخلاق کا معاملہ ہے، لین دین کا معاملہ ہے، اونچ نیچ کا معاملہ ہے، پڑوس کا معاملہ ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ جائیں گی، اور اصل کمائی یہی ہے، اصل کمائی یہی ہے۔ ابھی میں کل ایک صاحب سے کہہ رہا تھا، کسی مسئلے میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی بات یہ ہے، آپ ہیں تو بڑے نیک آدمی، آپ کے خاندان میں بھی لوگ بہت نیک ہیں اور بڑے بڑے کاموں میں مصروف ہیں، لیکن یقین کیجئے کہ ہم کسی معاملے میں بات کر رہے تھے، تو میں نے کہا میں نے آپ کے خاندان کے بارے میں یا آپ لوگوں کے بارے میں کئی لوگوں سے بات کی کہ آپ سے کیسے بات کی جائے، تو سب کا جواب یہی تھا کہ بھائی یہ کسی کی نہیں سنتے، ان سے بات کرنا بیکار ہے، یہ کسی کی نہیں سنتے، ان سے بات کرنا بیکار ہے، یعنی دیندار لوگوں کا بھی، علماء کا بھی، کہ بھائی ہم ان سے بات نہیں کریں گے، ہے حتیٰ کہ دین کا لمبردار، بڑا مال خرچ کرنے والے، بڑے نیک لوگ، بڑے کاموں میں آگے رہنے والے، لیکن میں نے کہا معاملہ میرے بھائی اگر تمہارا معاملہ یہ ہے تو تم مجھے بتاؤ تم کھڑے کہاں ہو، کہ کوئی تم سے بات نہیں کر سکتا، کوئی تمہیں سمجھا نہیں سکتا، کوئی تمہیں کچھ کہہ نہیں سکتا، یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں اس بات پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، یہ جو مال ہے یہ ہماری امت کا فتنہ ہے اور یہی ہماری آزمائش ہے، اور یاد رکھیں کہ اس مال میں ہمارا حصہ صرف اتنا ہے، صرف اتنا ہے، یہ جو ہم کھا لیں گے، پہن لیں گے اور اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں گے، ورنہ یہ سب یہاں رہ جائے گا، کچھ ہمارے ساتھ نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اس مال کے فتنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرما دے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ یہ کورونا کی بیماری پھر پھیل رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی سے حفاظت فرما دیں، ہماری زندگی دوبارہ معمول کی طرف روا دوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معمول کی طرف اور برکت والے معاملات کی طرف لوٹا دے۔ اللہ سے دعا کریں کہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشانیوں کا شکار، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ تمام دنیا کے مسلمانوں کی مدد فرما دے۔ اے اللہ تمام دنیا کے مسلمان ممالک کو، ان کے حکمرانوں کو اتحاد اور ایمان کی دولت عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ملک پاکستان اس وقت ہر اعتبار سے، سیاسی ہو، معاشی ہو، معاشرتی ہو، ہر اعتبار سے اندرونی طور پہ بھی اور بیرونی طور پہ مسائل اور مشکلات کا شکار، اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ آپ نے ان کو اسلام کی دولت دی، اللہ ان کو ایمان کی غیرت بھی عطا فرما دے۔ اے اللہ ان سب کو اتحاد اتفاق کے ساتھ ملک کے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری شہر کراچی کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ہماری شہر کراچی کو بہتر بنا دے۔ اے اللہ ہماری جان و مال و عزت کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ہمیں نیک اولاد بنا دے، نیک اولاد عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اے اللہ ہمیں کسی بھی آزمائش میں نہ ڈال، اور اللہ کا کسی آزمائش میں ڈال تو اللہ اس پہ ہمیں صبر کرنے کی اور کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں مال کے فتنے سے، اولاد کے فتنے سے، عورتوں کے فتنے سے، دنیا کی محبت کے فتنوں سے بچا لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے۔ اے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھ، حالت اسلام پہ زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ حالت ایمان پہ ہمارا خاتمہ ہو۔ اے اللہ جو ہماری بہنیں بیٹیاں رشتوں کے انتظار میں گھروں میں، اللہ ان کے لیے نیک صالح رشتے بھیج دے۔ اے اللہ جو اپنے گھروں میں بیاہ چکے، اللہ ان کے گھروں کے اندر خوشیاں عطا فرما دے۔ اے اللہ جو ہمارے آپس کے معاملات ہیں، مسائل ہیں، جھگڑے ہیں، اے اللہ ان سب کو ان کا حل عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں مل جل کر ان معاملات کو حل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے اخلاق کو بہتر بنا دے۔ اے اللہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں ہر قسم کے شرک سے بچا لے۔ اے اللہ ہر قسم کی بدعت سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں توحید پر قائم فرما دے، توحید پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان کی سنت پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ جن بیماروں نے دعاؤں کے لیے درخواست کی، خاص طور پر مسعود عالم بھائی کی طبیعت خراب ہے،
عبدالجلیل صاحب نے بھی دعا کی درخواست کی ہے، اور بہت سارے اور لوگ ہیں. اللہ تمام بیماروں کو شفا کامل عاجلہ عطا فرما دے. یا اللہ جو لوگ گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، کہیں بھی اللہ ان کو صحت کامل عاجلہ عطا فرما دے. یا اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرما دے. یا اللہ ہمیں حلال طیب رزق عطا فرما دے. اے اللہ ہماری آخرت کو، تمام منازل کو اللہ آسان بنا دے. یا اللہ اس میں ہمیں کامیابی عطا فرما دے. اللہ قیامت والے دن بے انتہا گرمی ہوگی، کہیں سایہ نہیں ہوگا سوائے آپ کے عرش کے سائے کے نیچے. یا اللہ اس دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرما دے. یا اللہ اس دن کی ذلت اور رسوائی سے بچا لے. یا اللہ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دے. یا اللہ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما دے. اے اللہ ہمیں 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ جس طرح اس وقت جمعے کی نماز میں جمع ہے، اللہ اسی طرح 5 وقت کی نمازوں میں بھی ہماری مسجدوں کو اسی طرح رونق بخش دے. یا اللہ ہمیں 5 وقت کی نماز اسی طرح مسجد میں باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان